سر ہم اپنی ڈیسیجن میکنگ سکلز کیسے بیٹر کر سکتے ہیں؟ بیٹا فیصلے دے اندر طاقت آتی ہے جب آپ نے ایک تو زندگی میں مختلف فیصلے لیے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو فیصلے کی روح پتہ ہوتی ہے. ہر فیصلے کا ایک حصہ آپ کے اختیار میں ہے، ایک حصہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو جو آپ کے اختیار میں ہے اس کو ہی تحسین اور اچھائی کر سکتے ہیں. اللہ کے اختیار کو نہیں آپ چھیڑ سکتے دادا. اللہ کا اختیار وہی صبر یقین والا ہے، اس سے چینج ہوتا ہے. اپنے اختیار کو صحیح کرنے کے لیے اس راستے پہ چلنے کی سیرت پڑھو، ایکسپرٹ سے بات کرو، اس فن کے ماہرین سے بات کرو، لوگوں سے مشورہ کرو، وشاوروں فی الامر کرو. لوگ جو ہارے اس فیلڈ کے اندر پوچھو. ہماری فیلڈ میں اگر آپ نے آنا ہے تو ہم سے پوچھیں نا، شیخ صاحب اگر اس فیلڈ کے اندر آنا چاہتے ہیں کہ سانو مسئلہ سانو دسیں گے تمہیں یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں پتر. اس کے بعد استخارہ کرے اور پھر جھٹ مار طریقے سے پورے 100% نہ مار دے، 10% 20% پہلے پیر رکھ کے ٹچ کرے اس کو. اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے کائنات رسپانس کر رہی ہے پھر بتائے آگے. 40% کے بعد نہ پھر چرخہ تیز کرتا ہے آدمی، پھر وہ پھرتی پکڑتا ہے اس کی. اور سب سے بڑی بات ہے اگر فیصلے خراب بھی ہو جائیں تو وہ دولت بن جاتے ہیں تجربے کی. تو وہ فیصلے ہی کیا جو برباد نہ ہو. ڈرتے نہیں ہیں کبھی فیصلوں سے. السلام علیکم. میرا نام یاسمین کوثر ہے، میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں مومن کی پی ٹی آئی کی. سر صبر کی تنقید آپ نے کی ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے، لیکن لوگوں میں صبر ہے نہیں. کسی کو آگے بڑھتا دیکھنے کا صبر نہیں ہے. جب کوئی آگے بڑھتا ہے تو جھوٹے ایلیگیشن لگتے ہیں. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو کچھ آپ موٹیویٹ کریں، ان کو موٹیویشن دیں کہ وہ ایسا نہ کیا کریں، کیونکہ خواتین کے لیے گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ہم خواتین گھروں سے نکلتی ہیں اپنی فیملی کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے، ہم نے لوگوں کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے. اس کے باوجود ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، اتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں جو کہ جس پہ صبر نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے. تو سر اس کے بارے میں آپ کچھ لوگوں کو کہیں کہ ایسے نہ خواتین کے ساتھ. پہلے تو یہ کہنا کہ نہیں دے دیں. پہلے تو یہ کہنا کہ اگر صرف عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، زیادتی ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے. ہر انسان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی اس کا اپنا نفس ہی کر رہا ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اس میں عورت مرد کی تفریق ہوگی، کچھ اعجاز ان کے کچھ اعجاز ان کے ہوں. اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا کو ٹھیک کروں کہ وہ میرے نال ٹھیک ہو جائیں، پین ہے نہیں ہو سکتا. میں صبر کی تلقین ظالم کو کروں، اے مدعا ہی غلط ہے. مطلب میں انہوں نے کہوں کہ صبر کریں، جب کرنے دینا ہو چھیڑ دیتا ہے تو قدم ہونا پائے. صبر کی تلقین ہمیشہ مظلوم کو کی جاتی ہے. جرأت دکھانے کا صبر، پنڈال میں آگے بڑھنے کا صبر، اپنے آپ کو پیش کرنے کا صبر، جاہلیت کے دور کے اندر علم کا استظہار کرنے کا صبر، استشہاد کرنے کا صبر، استنباط کرنے کا صبر. تو اور یہ کاٹ کے بغیر حسن کیسے آئے گا؟ تو آپ اگر کہتے ہیں آپ لوگوں کو ٹانگ مارنے سے روکیں، یہ نہیں ہو سکتا بہن. وہ معاشرہ نہیں ملے گا آپ کو، جنت ہے. لیکن ہاں اس کو ہم اس کی تنقید کر کے اسے لیکن گزرنا تو گزرنا تو پڑے گا آپ کو اس میں سے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ٹیبوز اور نارمز توڑنا ہی تو اصل جہاد ہوتا ہے زندگی میں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ترقیاں کامیابیاں دیں، مگر اپنی راہوں کو پہلے ہر لحاظ سے چیک کر لیں کہ اگر میں اس وقت چڑھ کے آتا ہوں جب مجھے پیچھے سے دلیل آئی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ اس پہ سیٹ ہے. جب اللہ سیٹ نہیں ہوتا نا اور میں نے چیل حلال سے حرام سے حلال، تب میں کانفیڈنٹ نہیں آتا کبھی بھی. تو پہلے اپنی دلیل چیک کروا لیں. اگر رستہ ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، سلسلہ ٹھیک ہے، تعین ٹھیک ہے، مناسبت ٹھیک ہے، نسبت ٹھیک ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. غربت میں ہی تو انسان لڑتا ہے دو لوگوں کے ساتھ. امیری میں کھڑے ہو کے اسٹینڈ لینے کا کیا فرق؟ فقیری میں نام پیدا کرے تو بات ہے نا. اللہ آپ کو انشاءاللہ سارے گزرتے پہنے اللہ تو حوصلہ حکمت ہے. سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آزمائش اور عذاب میں فرق کیسے بتا دیں؟ وہ تکلیف جو تجھے کچھ بنا دے، وہ آزمائش وہ عذاب کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تکلیف جو تجھے خوبصورت بنا دے، وہ تکلیف جو تجھے امام بنا دے، وہ تکلیف جو تجھے عاجزی سکھا دے، وہ تکلیف جو تجھے ہمدرد بنا دے، وہ گھر کے مسائل اور مصائب
जो तुझे इंसान बना दे, ये अजाब कैसे हो सकता है? ये तो रहम है अल्लाह का। आजमाइश वो अजाब है जिसके बाद तू फिरौन बन जाए, जिसके बाद तू बनी इसराइल बन जाए, जिसके बाद प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाए, जिसके बाद तेरे अंदर हिम्मत टूट जाए, इसके बाद तू मनफी हो जाए, जिसके बाद तू काला हो जाए अंदर से। वो आजमाइश कभी भी अजाब नहीं होती जिसमें तुझे सोचने का मौका मिल रहा है। कहते अल्लाह दा ट्रेनिंग द सेशन है, ये तो घबराने नहीं है इसको। चलिए जी, इजाज़त है। सर एक सवाल है सर मेरा नाम सैयद शुएब हैदर है। सर पहले तो मैं आपकी इस जुर्रत व बहादुरी पर हमारे एक बखर के प्रोफेसर जनाब डॉक्टर अशरफ कमाल साहब के 2 अशार आपकी शान में पेश करूँगा कि मैं इंसाफ पसंदों की उस कबील से हूँ, मैं इंसाफ पसंदों के एक कबील से हूँ, जो हक़ पे डट गया उस लश्कर कलील से हूँ, और मैं यूं ही दस्तो गरेबा नहीं ज़माने से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। सर मेरा सवाल जो है कि अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को अपने शाहीन के लक़ब से नवाजा है। जब अल्लामा इकबाल का ये शाहीन अपनी ज़िंदगी में पस्ती ये जानिब मबजूल होता है, जब वो पस्त हो जाता है अपने ज़हनी व नफ्सियाती सूरत हाल की बिना पर, तो वो कौन सा पॉइंट होता है, वो कौन सा नुक्ता होता है जो उसे मुतहरिक करता है, वो उस पस्ती से अरूज के जानिब गामज़न हो जाता है? मैं 1 घंटा तकरीर की थी इस नुक्ते, 1 घंटा मैंने इसी नुक्ते पे की है। गैरत, सिलसिला, निस्बत, तारीख़, गैरत, सिलसिला, निस्बत, इल्म, तारीख़, ये एक आदमी को स्टैंड करने की हिम्मत देती है कि मैं कोई छोटे जगह से थोड़ी आया हूँ, मैं कोई हल्के घर से थोड़ी आया हूँ, मेरा दीन हल्का थोड़ी है। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीअन। जब मेरी हल्की बुनियाद नहीं है, जब मेरा कमज़ोर तारीख़ नहीं है, जब मेरा सिलसिला और निस्बत बड़े लोगों के साथ रहा है, रूहानी लोगों के, मैं कोई छोटी बात करूँ? तो अगर उसके हालात आज ख़राब हैं और वो शाहीन आपका पस्त है, सबक याद दिलाओ उसको पुराना माजी का, कभी अदालत का, कभी अमानत का, कभी रफ़ाकत का, कुछ अदावत का, कुछ रियासत का, कुछ सियासत का, कुछ हमाकत का। इंशाअल्लाह फिर वापस आ जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जान दो भाईजान, थक आखिरी लास्ट क्वेश्चन सर। एक शेर है कि जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर, आल्सो इस्लामिक स्पीकर भी हमें कंसीडर करते हैं कि जो घंटों घंटों तकरीर करते हैं, बात समझ में नहीं आती, आप 2 मिनट आके समझाते हैं, बात दिल में लगती है। क्या वजह है इसके पीछे, राज क्या है? अल्लाह दे बंदे है कोई गल करने वाली, मैं तो नलायक इंसान हाँ, नहीं पता मेरी गल क्यों लगती है लोग। बहरहाल वो भी बड़े लोग ने, किसी को नीचा नहीं दिखाते कभी। बस आपके दिल, लोगों के दिल में प्यार हो, मोहब्बत हो, वो जहर भी पी लेंगे आप। वो प्यार लीडरशिप में बनाना होता है। जज़ाकल्लाह। मेरी एक रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से भी, सबसे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और थोड़ा नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रख लें। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, हम आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए।